وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین کرام، پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن رحمتوں کی رات میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے میں آپ کا میزبان اختر عباس اور میری ساتھی میزبان مہوش بدر دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین کرام، ماہ سیام المبارک برکتوں کا مہینہ ہے. یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے. یہ مہینہ سعادتوں کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ناظرین کرام اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سر جھکا کر ہاتھ بلند کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ایک ہاتھ سے استہاں دینے کا مہینہ ہے کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے. ناظرین کرام، لیکن معاشرے میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بہت سی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی تشہیر میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا. آج من باب المثال آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ ناظرین کرام ایک ایسی بیوہ خاتون کا ہے جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد زندگی سے بہت مایوس ہو چکی تھی. انہیں اپنے 3 بچوں کا مستقبل بہت ہی تاریک نظر آ رہا تھا. ان بچوں کے پروان چڑھنے کا احساس جو ہے اس بیوہ خاتون کو کھائے جا رہا تھا. اللہ کے کسی ایک نیک بندے نے ایک دن انہیں ایک سلائی مشین ہدیہ کی، اور ناظرین کرام ان کی سلائی مشین کا جو پہیہ ہے اسی سے ان کی زندگی کا پہیہ بھی چلنے لگا. غور طلب بات یہ ہے کہ انہوں نے دن رات محنت کی اور اپنی سفید پوشی پہ کوئی داغ بھی نہیں لگنے دیا. بچوں کو لکھایا، پڑھایا، انہیں پروان چڑھایا، اور آج الحمدللہ وہ بچے بہتر جگہوں پر برسر روزگار ہیں. وہ خاتون ناظرین پہلے اپنے معاش کی جد و جہد میں مصروف عمل نظر آ رہی تھیں، اور آج الحمدللہ وہ دوسروں کے لیے متحرک ہیں. آج وہ ایک انڈسٹریل ہوم چلا رہی ہیں. وہاں مشکلات کا شکار خواتین اپنا رزق تلاش کرنے آتی ہیں اور رزق حاصل کر رہی ہیں. ہم نے ایک چراغ سے کئی چراغ جلنے کا ذکر سنا تو تھا ناظرین، لیکن اس مثال میں آج مشاہدہ بھی کر لیا ہے. اس لیے کہ یہ جینا بھی کوئی جینا ہے ناظرین. دوسروں کے لیے جینا ہی تو زندگی قرار پاتا ہے. جی ناظرین، آج کا ٹاپک یعنی آج کا عنوان آپ نے اختر کی باتوں سے سمجھ لیا ہوگا. آج کا ٹاپک ہے خدمت خلق، کہ ہم انسان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں. رحمتوں کی رات جو پاکستان ٹیلی ویژن کی آپ کے لیے خصوصی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن ہے رمضان کے لیے، اس میں ہم اسی طرح کے عنوانات اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہر روز ہم کسی بات کے اوپر کوئی نئی چیز سیکھ سکیں، ہم آپ سے ڈسکشن کر سکیں، آپ ہمیں کال کر سکیں، اور ہم مہمانوں کو یہاں اسٹوڈیوز میں اپنے دعوت دیتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، مختلف واکس آف لائف سے ہم ان کو بلاتے ہیں. اور آج کے عنوان کے لیے بھی ہم نے اس طرح بلایا ہے اپنے اسٹوڈیوز میں. ہمارے کئی سیگمنٹس ہوتے ہیں اس عنوان کو لے کر. اس کے علاوہ کنسسٹنٹ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، قوالیاں بھی ہوتی ہیں، نعتیں بھی ہوتی ہیں، حمد بھی ہوتی ہیں. آج کا ایک جو سیگمنٹ جس کے بارے میں ہم روز بات کرتے ہیں، کویسچن آف دا ڈے ہوتا ہے. کویسچن آف دا ڈے میں ہم روز آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں جس کا آپ ہمیں صحیح جواب دیتے ہیں اور جیتتے ہیں انعام. آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے، وہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ قیامت کے دن کون سور پھونکیں گے. سوال نوٹ کیجئے کہ قیامت کے دن کون سور پھونکیں گے، اور آپ کے 3 آپشنز ہیں. نمبر 1 حضرت اسرائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور نمبر 3 حضرت میکائیل علیہ السلام. آپ ایس ایم ایس کریں گے اس کا ٹھیک جواب ہمیں 7886 کے اوپر، اور ٹیکسٹ میں ٹائپ کریں گے RKR رحمتوں کی رات، سپیس دیں گے، اپنا جواب لکھیں گے اور بھیج دیجئے ہمیں 7886 پہ صحیح جواب. کل دوپہر 2 بجے تک ہمیں آپ کے صحیح جواب کا انتظار رہے گا. کل کا جو ہمارا سوال تھا کہ آیت الکرسی کون سے پارے میں ہے، اور اس کا صحیح جواب تھا کہ وہ 3رے پارے میں ہے. اور کل کے جو ہمارے ونر ہیں ان کا نام ہے سید محمد عامر مناظر. ان کا تعلق مریدکے سے ہے. جناب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو ملتا ہے یہ کیو موبائل، اور اس کے فیچرز کچھ اس طرح ہیں کہ اس میں ڈوئل سم ہے، ڈوئل سٹینڈ بائی ہے، 2.6 QVGA VGA اسکرین ہے، وائرلیس FM ریڈیو ہے، ٹارچ لائٹ ہے، 1.3 میگا پکسل کیمرہ ہے،
میوزک پلیئر ہے, ویڈیو پلیئر ہے, بلوٹوتھ ہے, 3.5 mm آڈیو جیک ہے, میموری سپورٹ ہے اپ ٹو 8 GB. جناب سید محمد عامر مناظر مریخے سے جو آپ کا تعلق ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اگر ناظرین اس کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو یہ سوال آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. پروگرام کے دورانیے میں ہم یہ سوال ریپیٹ کرتے رہیں گے, آپ کو آپشن بتاتے رہیں گے اور طریقہ بھی بتاتے رہیں گے. ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے ناظرین کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 99231178 پہ. ملک سے باہر جو حاضرین ہمارا یہ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس نمبر سے پہلے 009221 ڈائل کریں گے اور نمبر جو ہوگا وہ یہی ہوگا 99231178. اختر آج ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ کنٹینیو کرتے ہیں اور آپ پلیز ہمیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف لے کے چلیے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بھاوش اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آج ہماری پہلی جو مہمان ہستی ہے نا, جو ہماری پہلی مہمان شخصیت ہے, اس کا تعارف آپ اپنی زبانی کر دیں. بالکل اختر, میں خدمت خلق کے حوالے سے ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ شبیر احمد خان صاحب. سر ویلکم ٹو دا پروگرام. میں اپنے دیکھنے والوں کو ان کا ایک چھوٹا سا تعارف بتا دوں. چھوٹا سا ہے, بہت چھوٹا سا ہے. پہلے پاک فضائیہ کے شاہین رہے ہیں, اب خدمت خلق ان کا سب سے بڑا حوالہ ہے. حیدرآباد سے کوئی 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹنڈوالا یار میں آپ اور آپ کے ساتھیوں نے ایک شہر راشد آباد بسایا ہے اور یہ شہر خدمت خلق کی ایک بہت بڑی مثال ہے. جی اختر, ہماری دوسری مہمان کا پلیز تعارف کرائیں. ناظرین کرام, خدمت خلق جیسے ایک اہم موضوع پر جامع گفتگو کرنے کے لیے جو دوسری مہمان شخصیت ہم نے اپنی اس بزم میں, اس محفل میں مدعو کی ہے, وہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ایک شخصیت ہے اور وہ شخصیت ہے جناب محترمہ جہاں آرا لطفی صاحبہ کی. جناب محترمہ جہاں آرا لطفی صاحبہ پروفیسر ہیں شیخ زاید اسلامک ریسرچ سینٹر جامعہ کراچی میں. عربی زبان اور ادب اور اسلامک سٹڈیز کی درس و تدریس سے تقریباً 20 برس سے منسلک ہے. صحافت اور ادب سے بھی بڑا پرانا تعلق ہے اور الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اسلامی پروگرامز میں بحیثیت ہوسٹ اور ریسرچر کے بھی منسلک رہی ہیں اور اردو نعتیہ شاعری میں بھی PhD فرما رہی ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام, ہمارے لیے باعث برکت, باعث سعادت بات یہ ہے کہ آج ہماری اس بزم نورانی میں ایک بزم نعت خوانی, عالم نعت خوانی کی قداور ترین شخصیت موجود ہے. اور حقیقت تو یہ ہے ناظرین کہ ہم جیسوں کو ان جیسوں کا تعارف کروانا آتا ہی نہیں. عرش الہی پہ ایک نعت خواں کا کیا مقام ہوتا ہے یہ تو خدا وند عالم اور اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت الحاج صدیق اسماعیل صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. جناب علی, آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں, مشکور ہیں, ممنون ہیں. آپ کی تشریف آوری سے جو عزت اور رونق اس محفل کو ملی ہے, ہم اس پر آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں اور اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جناب علی. محوش. جی اکثر میرا خیال سے ہم سوالات کر لیں اگر اپنے مہمان سے. ہمارے ساتھ ایئر کوموڈور ریٹائرڈ شبیر احمد خان صاحب موجود ہیں. میں پہلا سوال پوچھنا چاہوں گی, اٹس اے بٹ پرسنل بٹ خدمت خلق کے شعبے میں آپ نے جو آپ کے ساتھ ایک واقعہ درپیش آیا ہے اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں ناظرین کو بتائیں کہ اس واقعے نے آپ کی زندگی بدل دی اور اسی واقعے سے آپ خدمت خلق کے شعبے میں داخل ہوئے, اس کے بارے میں پلیز آڈینسز کو بتائیے. میں نے آپ سے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ نتھنگ پرسنل, بٹ اینی وے چونکہ آپ نے اس سوال سے ہی ابتدا کی ہے. جی بچپن میں شاید آپ نے نظم علامہ اقبال کی پڑھی ہوگی, بچے کی دعا. واہ. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تھوڑا سا اس سوال سے ہٹ کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کہتے ہیں ارحم الراحمین, کہ پورے دو عالم کا وہ خدا ہے, رب العالمین. رب العالمین. بالکل. ہمیں نہ وہ عیسائیوں کا ہے نہ مسلمانوں کا ہے, وہ سب پوری دنیا کا, پوری کائنات کا ہے. بے شک. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جو القاب دیتے ہیں کہ یہ بھی رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. تو رحمت المسلمین نہیں تھے, رحمت للعالمین تھے. اس میں پوری دنیا آ جاتی ہے. جب پوری دنیا آ جاتی ہے تو رات کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت گڑ گڑا کے روتے رہتے تھے تو وہ ہوتا یہی تھا کہ ان کے دل کے اندر ایک بے چینی تھی سب لوگوں کے لیے. اگر آپ دیکھیں تو ابتدا وہیں سے ہے کہ جو جذبہ ان کے دل میں تھا اور جو انہوں نے سبق دیا وہ یہ تھا کہ لیو فار ادرس. اب ادروائز زندگی کا مقصد یہ نہیں ہوتا. اور زندگی کا مقصد انسان اگر اپنے آپ کی ذات پر رکھ لے
تو پھر زندگی ایک جانور سے بہتر کسی صورت میں بھی So نہیں we ہو completely respect that you do not want to go into personal details, but I would rather ask you about this project. یہ جو project آپ جس میں involved ہیں اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتائیں, if that is not too personal, اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے بارے میں وہ کیسے چل رہا ہے. نہیں, وہ تو it's close to my heart, but I said کہ I thought کہ میں پوری ڈسکشن آج رات پر اسی پر فلاسفی بچوں کو سبق دینے کے لیے. جی جی ہم بھی بچے ہی تھے اس وقت, لیکن عمر تھی ہماری کوئی 18-19 سال. جی جی بی ایف اکیڈمی میں, اور 65 کی جنگ شروع ہو چکی تھی. وہاں پر جو ایک سبق دیا وہ وہی تھا جو علامہ اقبال کی نظم میں تھا, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. یہ بھی آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی ذات سے نکل کر, اس کو نفی کر کے آپ یو آر تھنکنگ اباؤٹ ادرس. تو ہمارا استاد مسکراتا ہوا آیا, فلائٹ افن خالد. میں نے اس سے سوال یہ کیا کہ اٹس گڈ ٹو کیری اے اسمائل, لیکن جنگ کے درمیان انہوں نے ایک پیغام لکھا تھا جو میں سب نوجوان نسل کو یہی بتاتا ہوں کہ یہ جذبہ جس قوم کے اندر آ جائے, اور یہ اگر ابھی نہیں ہے تو اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے لکھا یہ کہ ملک نے مجھ پر آج کے دن کے پیسہ خرچ کیا, ایئر فورس نے آج کے دن تربیت کی, اور آپ نے مجھے ایک تربیت گاہ کے اندر قید کر کے رکھ دیا. I'd like to join the combat. نور خان, God bless his soul, ڈائنامک آفیسر, جی جی. تو جب کنیکٹ کیا تو جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ خالد I'm really impressed with the language that you used. Go and join the unit. Orders shall follow. تو وہ سننے کے بعد خالد صاحب کہنے آئے کہ میں ایک سبق دینے کے لیے آیا ہوں, خدا حافظ کہنے کی بجائے. اینڈ ایک فوجی سے جنگی محاذ پر جانے سے پہلے بجائے کچھ اور کہ اس نے یہ کہا live for others. That's the message that he gave us. Live for others. بالکل. And he said کہ اب چونکہ آپ یونیفارم میں ہیں تو آپ کے اوپر ایک دوہری ذمہ داری ہے کہ ملک کی خدمت کریں, اور جب بھی جان دینے کی ضرورت آئے تو کبھی گریز نہ کرنا. اچھا ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب, آپ نے ظاہر ذمہ داری کی بات کی, اور ذمہ داری کے پس پشت جو ہے وہ ایک احساس ہوتا ہے, نیت ہوتی ہے, نیت کے پس پشت بھی ایک احساس ہوتا ہے, اور احساس کی کیا اقسام ہیں, اور کیسے انسان کا احساس تبدیل ہوتا ہے, کیسے جوان ہوتا ہے, کیسے پروان چڑھتے ہیں. موضوعات پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ سے گفتگو ہو, لیکن جہاں لطفی صاحبہ یہاں تشریف فرما ہے, اور جہاں لطفی صاحب پہلا سوال جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا کا ہر منصب وہ انسان کی ضرورتیں پوری کرنے اور اس کے دکھ درد کو بانٹنے کی تلقین کرتا ہے. بالخصوص الحمدللہ تعالی جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے وہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ رب العزت کا پسندیدہ ترین مذہب ہے. یہ مذہب اسلام میں حقوق العباد کو خدمت خلق کے پیش نظر اگر آپ گفتگو فرمائیں تو کیا اہمیت حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اسلام کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو نام ہے وہ اسلام ہے. واہ. اور جس کا مطلب ہی امن اور سلامتی ہے. بے شک. تو امن اور سلامتی اگر آپ دنیا کے لیے چاہتے ہیں تو اسلام اس کو 3 بنیادوں پر قائم کرتا ہے. واہ. پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا, دوسری بات ہے کہ نماز کو قائم کرنا, اور تیسری بات ہے جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں بندوں کے لیے خرچ کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسے کہ سورہ بقرہ کی جب ابتدا ہوتی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہی یہ بات ہمیں بتائی گی, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سبحان اللہ. تو یہ بنیادیں ہیں, اور اگر ہم دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو جج کریں, ان کو دیکھیں, تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حقوق اللہ سے کہیں زیادہ حقوق العباد. اچھا جہاں لطفی صاحب مجھے اندازہ ہے کہ ابھی ابتدائی سخن میں ہیں, لیکن ایک کالر ہے, اگر آپ دونوں مہمانوں کی اجازت ہو تو کال لے لیں ہم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سلطانہ کراچی سے. آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں. آج اتفاق سے بس ابھی لائٹ جانے والی ہے کوئی لمحوں میں. آج آپ کا موضوع ہے خدمت خلق. جناب عالی. تو بہت سے لوگ تو خدمت خلق بہت نیک نیتی سے اور بہت ایمانداری سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہوگا, مگر جن لوگوں کی خدمت خلق میں ذرا بھی 19-20 فرق ہو, ایمانداری نہ ہو, تو ان کے بارے میں پلیز آپ کچھ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے کیا مقام ہوگا, کیا حیثیت ہوگی.
جناب علی، بہت شکریہ آپ کی ہمارے اس پروگرام میں کال کرنے کا. اور ناظرین اکرام، ظاہر ہے کہ موقع ہے، محل ہے، اس لیے میں بر وقت آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ اس محفل کے دروازے پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اگر آپ بین الاقوامی کالر ہیں تو 009221 ملائیں گے اور 99231178 پر کال کر اپنا سوال براہ راست ہمارے سبھی محترم واجب الاحترام مہمانان گرامی کی نظر کر سکتے ہیں. 99231178 پر کال کر جناب، جہاں آرا لطفی صاحبہ محترمہ کراچی سے کال کر رہی تھی، اور ظاہر ان کی لائٹ جانے والی ہے تو ان کی خواہش یہی ہوگی کہ جتنا جلدی ہو سکے انہیں جواب مل جائے کہ جو لوگ ریاکاری سے کام لیتے ہیں خدمت خلق میں، ان کے یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے، کیا اس میں وہ افادیت ہے؟ قرآنی تعلیمات جو ہیں اور دینی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، اور ایک جو صحیح عقیدہ اور صحیح الذہن جو آدمی ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہی بات کہے گا کہ دکھاوا جو ہے وہ کسی صورت بھی درست نہیں ہو سکتا. اور اسلامی تعلیمات تو ہمیشہ ہمیں اسی طرح ملتی ہیں، چاہے وہ قرآن کے اندر ہیں، چاہے احادیث میں ہیں، چاہے اس کے بعد جو ہمارے فقہا اور علماء کرام نے ہمیں دی ہیں، اسے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کام کیا جائے وہ اس طرح ہو جیسے کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ اگر ایک ہاتھ دے رہا دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. ایک بات، لیکن کہیں کہیں جو ہے وہ اس کو سامنے کرنا، نمایاں کر کے کرنا جو ہے وہ مطلب فائدے میں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی بھی اجازت ہے. اچھا، ریاکاری وہ صاف معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے. جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تصاویر بنوانا، اس کو اخبارات میں لگوانا، اس کی رپورٹیں بنوانا اور اس کے بعد وعدے کر لینا اور ان وعدوں کو پورا نہیں کرنا. یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ریاکاری، پورے سال لوگوں کو کچھ نہ دینا اور اس کے بعد رمضان المبارک کا جو ہے وہ انتظار کرنا کہ جی رمضان آئیں گے تو ہم اس میں یہ بانٹیں گے جو بھی کچھ بانٹنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریاکاری ہے. آپ نے ابتدائی سخن میں فرمایا اور یہ اسلام میں مذمت ہے اس کی بڑی سخت مذمت. میں آپ نے ابتدائی سخن میں بھی فرمایا کہ جو تین آپ نے جو کیٹیگوریز میں بیان کیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اب نماز پڑھنے والوں جو ریاکاری سے کام لیتے ہیں، الحاج آپ بھی یہاں تشریف فرمائیں اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو تشریف فرمائیے گا. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو ریاکاری سے کام لیتے ہیں ان کی نمازیں تو ہم منہ پہ مار دیتے ہیں. تو جو خدمت خلق میں کریں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ظاہر بھی دو اور مخفی بھی دو. کوئی بھی کام، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ بحیثیت مسلمان نہ دیکھیں، بحیثیت انسان دیکھیں تو یہ دوسروں کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح کرنے والا کام ہے. کیونکہ اور اس دیکھیں انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کا دار و مدار جو ہے نیتوں پر ہے اور نیتوں کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. لیکن پھر بھی بندے اتنے بے عقل نہیں ہیں، نا سمجھ نہیں ہے کہ وہ نہیں پہچان سکیں کہ یہ ریاکاری ہے یا نہیں، اس لیے وہ بندوں کو بھی پسند نہیں آتی. تو جو چیز عزت کو مجروح کرتی ہے، چاہے وہ دینے والی کی عزت ہو اور چاہے لینے والی کی عزت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے اور دین اسلام تو اس کی سخت مذمت. اللہ نیت ہے اور عمل ہے، واہ، اسی پر سب مبنی ہے. جی سر، یہی بات ہم میرے خیال سے ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس وقت ایک لسٹ ریلیز ہوئی ہے دنیا میں 2012-13 کی غالباً، میں شاید اتنی غلطی کر رہی ہوں لیکن بہرحال یہ بہت ریسنٹ لسٹ ہے، ودن اے ایئر اور 2 یہ ریلیز ہوئی ہے. ورلڈ گیونگ انڈیکس جسے ہم کہتے ہیں، یعنی دنیا میں جس وقت دینے کا تناسب ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ٹاپ پہ جو ممالک ہیں وہ سارے مغربی ممالک ہیں، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، آئرلینڈ ہے، نیوزی لینڈ ہے، ڈنمارک ہیں. یہ ساری کنٹریز، یہ سارے ممالک سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں چیریٹی یا فلاحی کاموں میں یہ اپنی دولتیں دے رہے ہیں. تو ہم یہ بات سر میں آپ سے بھی سوال کروں گی، آپ بھی اس میں کوئی ضرور پہلو ایڈ کیجئے کہ ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ریاکاری نہیں کرنی، ہم یہ اخبار میں تصویر ڈالنا، جو کہ وچ آئی اگری، بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ تصویر زیادہ مقصد ہوتا ہے اور دینا اتنا مقصد نہیں ہوتا، وہ ملے نہ ملے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں بہت زیادہ فلاحی کاموں میں پیسہ دیا جاتا ہے، لوگ بہت کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود واویلا نہیں مچ رہا. تو یہ سر آپ بھی بتائیں اور آپ بھی بتائیے کہ کیا اس کا مطلب ہے ہمیں تھوڑا سا واویلا مچا لینا چاہیے کیونکہ ہم اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں؟ وہ گیلپ انڈیکس جو ہوا ہے یا گیلپ پول جو ہوا ہے اس میں ہمارے کوئی ڈیٹا نہیں گیا ہے، تو کیا ڈیٹا جانا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر کوئی ورک کرنا چاہیے؟ مطلب رینک میں وہ نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے. جی وہ نہیں ہے، بیکاز یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں کام نہیں ہو رہا، کام تو بالکل ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے سر، جہاں سے سر کام کر رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیں یہ وجہ اس کی میں سمجھتی ہوں کہ وجہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ ہمیشہ
اچھے کام کو چھپا کر ہی کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں اور ان کے اندر نمازیں باجماعت ہوتی ہیں. نوافل ادا کرنے کے لیے یہ حکم ہے کہ نوافل اپنے گھروں پر ادا کرو, نوافل آپ کے سامنے نہیں آنے چاہیے, لیکن جو فرض نماز ہے اس میں آپ شامل ہوں اور وہ لوگوں کے سامنے نمایاں. تو نمایاں کرنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کو ترغیب دی جائے, ترغیب دینے کے لیے ایک حد تک یہ جائز ہے. بالکل ناجائز آپ نہیں کہہ سکتے. ترغیب جب دینا ہمارا مقصد ہوگا تو ہمارا جو عمل ہے جو ہم ترغیب دینے کے لیے کریں گے یقیناً وہ بھی اس طرح کا ہوگا کہ اس کو لوگ جج کر لیں گے کہ یہ محض ترغیب کے لیے ہے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں. سر آپ کچھ اس کا ہمیں کچھ پروگرام طے کرنا چاہیے. جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے سر اس میں؟ آئی تھنک جو جس طریقے سے سوال کیا تھا آپ نے کہ ویسٹ کے اندر اگر آپ یہ غور کریں دے ہیو بین ملٹی بیلینئرز. جی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دولت جمع کرنے کی کمپٹیشن نہیں کی. آئی مین دے ور مائٹی رچ اپنے وقت میں, لیکن جو انہوں نے کمپٹیشن کیا وہ دینے میں ہے کہ کون سبقت لیتا ہے. ویدر اٹ واز اے فورڈ فاؤنڈیشن, whether it's a Dale Carnegie, or whether you have now Bill Gates or Melinda Gates Foundation, or you have Warren Buffett. I mean, اگر آپ ان کو دیکھیں کہ they are talking about $34 billion given by Warren Buffett to Bill Gates Foundation. یہاں پر on the contrary جب آپ پڑھتے ہیں princes, then Brunei, the kind of marriages جس طریقے سے ہوتی ہیں, the amount of money that's being spent, جس قسم کی ostentatious living ہے برونائی کی لے لیں. I mean they are one of the richest countries جو ہیں برونائی اور even in the Middle East. آپ کو سعودیہ کے جو پرنس کا وہ جو آتا ہے کہ Boeing 747 اسپیشل کر کے کیا گیا. کمپٹیشن از ان دی ہولڈنگز اینڈ ایون ان پاکستان جو آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی ہیں, انفیکٹ مجھے کوئی ایکسیپشن نظر نہیں آئی بدقسمتی سے. لیکن کام تو ہے, سوال یہ کہ کام تو ہو رہا ہے, ایسا تو نہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے. جہاں پر ہم شو آف کریں اس میں بھی ہمیں بتانا چاہیے. بیٹا دیکھیں, I probably disagree with you to some extent. جی بالکل. وہ اس لیے کہ دیکھیں اگر LRBT کام کر رہی ہے تو تشہیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. LRBT کام کر رہی ہے, فاطمید کام کر رہی ہے, سٹیزنز فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے, SIUT کام کر رہی ہے, آئی کیئر فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے. I mean تو اب یہ جب ان اداروں کی کارکردگی ان کی تشہیر سے نہیں ہے, اٹس دیر کہ انہوں نے کیا کیا ہے نظر آ رہا ہے. دراصل رینکنگ وغیرہ ٹو می اٹ ڈزنٹ میٹر. واٹ میٹرز از کہ ایک روح اگر بیدار ہو جائے پوری قوم کی کہ وی ہیو ٹو گیو. کہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم when he was a child تو دادا ان کے بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے پاس اور لوگ آ رہے تھے, کوئی گدھے پر, کوئی گھوڑے پر, کوئی اونٹ پر, کچھ نہ کچھ لے کر, کوئی سر پہ لوڈ کر کے کسی نے کندھے پر رکھا ہوا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے دادا سے کہ واٹ از دس آل اباؤٹ. یہ سیڈ یہ تحفے تحائف ہیں چونکہ میں قریش کا لیڈر ہوں تو یہ لیڈر کو ہر سال نذرانہ پیش کرنے آتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نیچے کیا اور سر جھٹک دیا, چل دیے. بلایا ان کو کہ کیا I think a leader is supposed to give and not take. تو آپ یہ دیکھیں ڈفرینس یہ آ جاتا ہے کہ یہاں پر لیڈرشپ کا جب آپ بات کرتے ہیں معاشرے میں ہر طبقے میں, چاہے وہ سیاسی ہو چاہے کوئی بھی طبقہ ہو, آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر ٹیک کی بات ہے. جب بھی بات کرتے ہیں when Kennedy said کہ don't ask what the country can do for you, ask yourself what you can do for the country. سر شبیر احمد خان صاحب آپ نے قیادتوں کی بات کی اور ظاہر ہے کہ پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر مبارکہ آپ نے فرمایا. الحاج صدیق اسماعیل صاحب یہاں تشریف فرمائے اور ظاہر ہے ہماری بد نصیبی ہوگی کہ اگر ہم ان سے کچھ سن نہ سکیں, اور ظاہر ہے یہ ہمیں تشریف لائے ہیں تو ہمیں آج بہت کچھ عطا کریں گے اور ہم اتنی آسانی سے حضور آپ کو جانے نہیں دیں گے. اور آپ ناظرین کرام یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب جو ہیں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے اور متعدد ایوارڈز پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی یہ وصول کر چکے ہیں, اور ابھی حال ہی میں انہیں ستارہ امتیاز سے بھی حکومت پاکستان نے نوازا ہے. الحاج صدیق اسماعیل صاحب بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین و ناظرین, میں ابتدا کر رہا ہوں کہ میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں,
میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں، تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کہ ایک زائر حرم بیت اللہ شریف میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ دعائیں مانگتا ہے، وہ ایک منظر شاعر نے بیان کیا ہے اس کلام میں، عطا کیجیے، پیش کر رہا ہوں۔ عطا کیجیے حضور، عطا کیجیے۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، تو محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ایک بڑی جامع دعا، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو، تو ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے، تیرا گھر دیکھے، اسباب ہوں کو ایسے باہم، اللہ کرم اللہ
اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم. سبحان اللہ جزاک اللہ. الحاج صدیق اسماعیل صاحب، کیا خوبصورت کلام آپ نے نہ صرف ایک خوبصورت کلام پیش کیا ہے بلکہ حاضرین اور ناظرین دونوں کو دعا کرنے کے آداب بھی سکھائے، اسے متعارف فرمائے. ناظرین کرام، خوبصورت محفل ہے، سما بندھا ہوا ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مہمان گرامی یہاں تشریف فرما ہے، الحاج صدیق اسماعیل صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے. یہ بھی کہیں نہیں جائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی کہیں نہیں جائیں گے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے.